السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ آج ہمارا موضوع ہے پاکستانی روپے کی بے قدری، روپے کی ویلیو کا مسلسل کم ہونا۔ دوستو، پاکستانی روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں بہت نیچے جا چکا ہے۔ لمبی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو موٹی بات بتا دوں کہ جس ملک میں باہر سے ڈالر کم آئیں اور ملک سے ڈالر باہر زیادہ جائیں، اس ملک کی کرنسی کا ویلیو کا کم ہونا لازمی بات ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ملک دنیا سے کم ڈالر کمائے اور خود زیادہ ڈالر خرچ کرے اور اس کی کرنسی نیچے نہ جائے۔ پاکستان کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ گزشتہ روز عالمی ادارے موڈیز نے پاکستان کی معیشت کی آؤٹ لک مثبت سے منفی کر دی ہے۔ موڈیز کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی کی صورتحال مستحکم نہیں۔ اب ذرا تفصیل سے اس معاملے کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے اور شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں، روپے کی قدر میں 10% مزید کمی واقع ہو گئی ہے۔ عمران خان کی حکومت کے آخری دنوں میں ایک امریکی ڈالر 182 روپے کا تھا، اب تقریباً 200 روپے کا ہو چکا ہے۔ انٹر بینک اور کھلی مارکیٹ میں 1-2 روپے کا فرق رہتا ہے، بیچنے اور خریدنے میں بھی 2 روپے کا فرق ہوتا ہے۔ خیر، اصل بات یہ ہے کہ پاکستانی روپے کا زوال رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ جب اگست سن 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت ایک امریکی ڈالر 124 روپے کا تھا۔ ان کے حکومت میں آنے کے فوراً بعد اس کی قدر گرنی شروع ہوئی اور یہ 150 سے 160 روپے کے درمیان گھومتا رہا۔ عمران خان کی حکومت کے شروع میں روپے کی قدر میں تقریباً 50% کمی ہوئی۔ آئیے اس کی وجہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب کسی ملک کی درآمدات امپورٹس زیادہ ہوں اور برآمدات یعنی ایکسپورٹس کم ہوں تو اس ملک کی کرنسی کی ویلیو کم ہونا فطری بات ہے، کیونکہ ایسا ملک دنیا کو کم مال بیچتا ہے اور زیادہ خریدتا ہے، یعنی دنیا سے اس ملک میں زر مبادلہ یا فارن کرنسی کم آتی ہے اور دوسرے ملکوں کو زیادہ دینی پڑتی ہے۔ پاکستان کا بالکل یہی معاملہ ہے۔ پاکستان کی درآمدات اس کی برآمدات سے 2.25 گنا زیادہ ہیں۔ مثلاً نون لیگ کی گزشتہ حکومت کے آخری سال میں پاکستان نے دنیا سے 60 ارب ڈالر کا مال خریدا تھا، جبکہ دنیا کو صرف 24 ارب ڈالر کا مال بیچا تھا، یعنی 36 ارب ڈالر کا گیپ تھا۔ یہ تو بھلا ہو پاکستان سے باہر محنت کرنے والے لوگوں کا۔ انہوں نے تقریباً 20 ارب ڈالر کما کر اس سال اپنے ملک بھیجے تھے، اس سال تو 30 ارب ڈالر سے زیادہ بھیجے ہیں۔ اس وجہ سے فارن کرنسی کی کمی کچھ پوری ہو گئی تھی اس سال میں، لیکن پھر بھی 16 ارب ڈالر کم تھے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نون لیگ کے وزیر اعظم نواز شریف اور بعد میں خاقان عباسی بیرون ملک سے قرض لیتے تھے۔ قرض لینے کے لیے انہوں نے موٹر ویز، ایئرپورٹس اور اسلام آباد کی عمارتیں گروی رکھ دی تھیں۔ جب تک نواز شریف وزیر اعظم رہے، انہوں نے روپے کی ویلیو کو مصنوعی طور پر اونچا رکھا۔ ان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی خزانے سے 22 ارب ڈالر سے زیادہ مارکیٹ میں بیچے تاکہ ڈالروں کی سپلائی اتنی زیادہ رہے کہ اس کی قیمت بڑھنے نہ پائے۔ اس پالیسی کے نتیجے میں پاکستانی روپیہ تو مستحکم رہا، لیکن قومی خزانہ خالی ہو گیا۔ اس وقت ایک ڈالر 102 روپے کے قریب ہوتا تھا، یعنی 2017 میں۔ پھر خاقان عباسی وزیر اعظم بنے، ان کے ساتھ مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی اس پالیسی کو بدلا، قومی خزانے سے ڈالر بیچنا بند کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دور میں ایک ڈالر کی ویلیو 124 روپے تک جا پہنچی۔
جب نون لیگ کی حکومت گئی تو قومی خزانے میں صرف 7 ارب ڈالر کے ذخائر تھے، یعنی ملک تقریباً دیوالیہ تھا۔ بیرونی قرضوں کی قسط ادا کرنے اور بیرون ملک سے تجارت کرنے کے لیے ملک کے پاس فورن کرنسی نہیں تھی۔ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے عرب ملکوں اور چین سے زر مبادلہ قرض لیا، ملک کو نادہندہ ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ ان کا تقریباً 1 سال اسی کام میں گزر گیا۔ زر مبادلہ کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے پاکستان حکومت نے IMF سے معاہدہ بھی کیا، درآمدات کم کی، برآمدات بڑھانے پر توجہ مرکوز کی۔ اب ہماری برآمدات 30 سے 32 ارب ڈالر کے درمیان ہو گئی ہیں۔ بہرحال یہ ایسا معاملہ ہے جو پوری طرح حل نہیں ہو سکا، کیونکہ پاکستان کے اندر اتنی صنعتی پیداوار نہیں ہے کہ وہ دنیا کو بیچ کر زیادہ فورن کرنسی کما سکے۔ جب تک ملک میں صنعتی ترقی تیز رفتاری سے نہیں ہوگی اور ہم دنیا کو زیادہ مال نہیں بیچیں گے، پاکستانی روپے کی قدر مستحکم نہیں ہوگی۔ فی الحال متبادل راستہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ سادگی اور کفایت شاری سے زندگی گزاریں۔ سب سے زیادہ ڈالر پیٹرول اور ڈیزل منگوانے پر خرچ ہوتے ہیں۔ اس سال 22 ارب ڈالر اس مرد میں خرچ ہوئے۔ پھر جو ہمیں صنعتوں کے لیے مشینری چاہیے ہوتی ہے اس پر بھی خاصا زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ تو لازمی کرنا پڑتا ہے تاکہ ملک میں ترقی ہو۔ اب جو یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں تیزی ہے۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اس وقت ملک میں صرف 10 ارب ڈالر کا زر مبادلہ بچا ہوا ہے، اور پاکستان کو اگلے 1 سال میں آپ سوچئے 37 ارب ڈالر بیرونی قرض دینا پڑے گا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ہمارے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے چند روز پہلے کہی ہے۔ حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی راشننگ کر کے ان کی درآمد کم کر سکتی ہے، فی الحال جب تک ان کی عالمی منڈی میں قیمت بہت زیادہ ہے، بعد میں راشننگ ختم کر دے، لیکن وہ ایسا کرتی نہیں ہے کیونکہ امیر طبقہ پیٹرول کا استعمال کم نہیں کرنا چاہتا۔ میک اپ کے سامان اور ایسی غیر ضروری چیزوں پر پابندی لگائی جائے تو تاجر ناراض ہو جاتے ہیں، ان کی فروخت کم ہو جاتی ہے، بکری کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے حکومت آسان رستہ اختیار کرتی ہے اور مزید بیرونی قرض حاصل کرنے لگتی ہے، جس کے باعث روپے کی ویلیو مزید کم ہو جاتی ہے۔ تو جناب یہ سلسلہ جاری رہے گا، روپیہ گرتا جائے گا جب تک ہماری برآمدات بہت زیادہ بڑھ نہیں جاتی یا ہم درآمدات بہت کم نہیں کر دیتے۔ جوں جوں وقت گزرے گا روپے کی قدر گرے گی۔ یاد رہے جب پاکستان بنا تھا تو 1 امریکی ڈالر 2.5 روپے کے برابر ہوتا تھا۔ سوچئے آج ہم کہاں کھڑے ہیں، حتیٰ کہ بنگلہ دیش کی کرنسی ٹکے کی ویلیو ہمارے روپے سے 2.25 گنا زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش کی کرنسی کو ٹکا کہتے ہیں۔ یہ ہے ہماری غلط معاشی پالیسیوں کا نتیجہ، اور یہ کوئی 1-2 سال کی نہیں، 30-40 سال کی غلط معاشی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو جناب آپ نے میری رپورٹ سنی، اب میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔